چاند آسماں پر رمضان کا ہے چمکا، آؤ کرے عبادت رمضان کے دنوں میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اظہار چینل کے ناظرین و سامعین، انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم سحری کے فضائل پہ گفتگو کریں گے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 187 میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، تم صبح صادق تک کھاؤ پیو، پھر روزہ کو رات تک پورا کرو۔ روزوں کے لیے سحری کھانا سنت ہے۔ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم سحری کھاؤ، سحری میں برکت ہے۔ سنن ابو داؤد میں یہ حدیث ہے، ایک صحابی حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سحری کھانے کے لیے بلایا اور فرمایا، ہلم الی الغداء المبارک، آ جاؤ برکت والا کھانا کھا لو۔ نسائی شریف کی یہ حدیث ہے، ایک صحابی کا بیان ہے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا، اس وقت آپ سحری تناول فرما رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، یہ سراپا برکت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو عطا فرمایا ہے، تم سحری نہ چھوڑو۔ سحری میں 1-2 کھجور بھی کھانا چاہیے۔ سنن ابو داؤد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث منقول ہے، رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ مومن کی بہترین سحری کھجور ہے۔ اگر کبھی سحری کھانے کے لیے زیادہ وقت نہ ملے یا سحری میسر نہ ہو سکے تو کم سے کم 1 گلاس پانی سحری کی نیت سے پی لے تو بھی سحری کھانے کا ثواب مل جائے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مسند احمد بن حنبل میں منقول ہے، آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، سحری کھانے والوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور فرشتے سحری کھانے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ فرشتوں کی دعا رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نامقبول نہیں ہوتی ہے، لہٰذا اللہ کے کرم سے امید ہے کہ سحری کھانے والے کی مغفرت ہوگی، کیونکہ ان کے لیے فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ میں یہ حدیث شریف حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ سحری کھاؤ تاکہ روزہ رکھنے کی طاقت ملے، اور دن میں تھوڑا آرام کر لو تاکہ رات کی عبادت میں سستی نہ آئے۔ سحری تاخیر سے کھانا مستحب ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سحری کھانے کے بعد اول وقت ہی میں فجر کی نماز ادا فرماتے تھے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر کے لوگوں کے ساتھ سحری کھاتا تھا، پھر رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اقتداء میں فجر کی نماز پڑھنے کے لیے تیز تیز چل کر آتا تھا۔ بخاری شریف میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کھایا کرتا تھا، پھر آپ نماز کے لیے چل پڑتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے زید بن ثابت سے پوچھا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سحری سے فارغ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سحری سے فارغ ہوتے تھے پھر نماز فجر کے لیے نکلتے تھے تو دونوں کے درمیان کتنا وقفہ ہوتا تھا؟ تو زید بن ثابت نے کہا، اتنا وقت ہوتا تھا جتنے وقت میں 50 آیتیں پڑھی جا سکتی ہیں۔ سحری کے لیے لوگوں کو جگانے کا معمول برسہ برس سے رائج ہے۔ مسجدوں میں اعلان ہوتا ہے تاکہ لوگ وقت پر جاگ جائیں اور سحری کر لیں۔ بعض شہروں میں سائرن بجایا جاتا ہے، ایک بار شروع میں لوگوں کو جگانے کے لیے سائرن بجایا جاتا ہے، ایک بار وقت ختم ہونے سے تقریباً 10 منٹ پہلے سائرن بجایا جاتا ہے۔ بعض مسجدوں میں لاؤڈ اسپیکر سے اعلان ہوتا ہے اور ختم سحری کا وقت لوگوں کو بتایا جاتا ہے۔ خاص طور پر گاؤں دیہاتوں میں اس کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ زیادہ تر لوگوں کو سحری کا آخری وقت گاؤں میں معلوم نہیں ہوتا۔ لیکن سحری کے لیے جگانے کے نام پر 1 بجے رات سے ہر محلے گلی
कि छोटी बड़ी मस्जिद पे लाउड स्पीकर पे कैसेटें बजाना, हर तरफ शोर मचा देना न समाजी एतबार से दुरुस्त है न शरई एतबार से। सहरी के ऐलान में बहरहाल एतदाल को मलहूज़ रखना चाहिए। ये बात भी याद रहे कि सहरी खाने में इतनी ताख़ीर न की जाए कि सुबह सादिक होने का शक हो। कैलेंडरों और पोस्टरों और जंतरियों में जो वक्त दिया हुआ होता है उससे 5-7 मिनट पहले ही सहरी से फरागत हासिल कर ली जाए। एक मशहूर अहले हदीस मौलाना किफ़ायतुल्लाह सनाबुली साहब की एक तहरीर उनके सिलसिला रमज़ानी के दुरूस हदीस नंबर 2 में नज़र आई। ये तहरीर नहायत जाहिलाना और गुमराह कुन है। सनाबुली साहब ने अबू दाऊद शरीफ की एक हदीस नकल की है। हदीस ये है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इदा समिअ अहदुकुम अन्निदाअ वल इनाउ फी यदिही फला यदअहु हत्ता यक़ज़िया हाजतह। सनाबुली साहब ने इस हदीस का ये तर्जमा किया है, तुम में से जब कोई फज्र की अजान सुने और बर्तन उसके हाथ में हो तो उसे रखे नहीं बल्कि अपनी ज़रूरत पूरी कर ले। तर्जमा लिखने के बाद इस हदीस से एक मसला अपनी तरफ से गढ़ते हुए सनाबुली साहब ने ये लिखा है, अगर देर से सहरी करते हुए कभी कभार अजान शुरू हो जाए तो खाना फ़ौरन छोड़ने के बजाय उसे ख़त्म करके उठना चाहिए। सनाबुली साहब की हदीस फहमी और उनकी शान इज्तिहाद की दाद देनी चाहिए। हदीस शरीफ का वो मफ़हूम नहीं जो सनाबुली साहब ने समझा है। हदीस का सही मफ़हूम ये है कि अगर नमाज के लिए अजान होने लगे और आदमी खाना खा रहा हो तो फ़ौरन खाना ना छोड़े, अपनी भूख मिटा ले, फिर जमाअत में शरीक हो। लेकिन सनाबुली साहब ने अपने इज्तिहाद से हदीस का ये मतलब निकाला कि अगर कोई सहरी खा रहा हो और फज्र की अजान शुरू हो जाए तो खाना ना छोड़े, अपनी ज़रूरत के मुताबिक खाकर उठे। हदीस में फ़ज्र की अजान का जिक्र नहीं है, लेकिन सनाबुली साहब ने अपनी तरफ से इसमें फ़ज्र की अजान की क़ैद लगा दी। यानी सनाबुली साहब के कहने के मुताबिक सुबह सादिक के बाद भी कभी कोई शख्स खाना पीना जारी रखे तो रोज़ा सही हो जाएगा। सनाबुली साहब के ज़रिए मुसलमानों को 1400 साल के बाद पहली बार एक ऐसे रोज़ा का भी इल्म हुआ जिसकी सहरी सुबह सादिक तुलू होने के बाद अजान फ़ज्र के बाद खाई जाए। मैंने जब सनाबुली साहब की ये तहरीर देखी तो कुछ ताज्जुब नहीं हुआ, क्योंकि अहले हदीस उलमा के नज़दीक अमल बिल हदीस के नाम पर दीन में इस किस्म का इख्तिराई इज्तिहाद रवा है। वल अयाज़ु बिल्लाहिल अज़ीम।